اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرے چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں, تو ٹھیک ہے وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولے ہیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں, میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے. شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے, اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے, قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے, قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو. تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل لیتی ہے کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے, شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں, زینت کو ختم کرنے کے لیے, کہ جس کے سامنے بن سورا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے, تو اب زینت کا دروازہ بند. اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی
ہاں ہوں کر لیا کریں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت. اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور عمر کے بعد, ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے. تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں, یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ, حدیث کا حوالہ نمبر یہ, اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں, اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, بال کٹی, وہی پینٹیں, وہی شرٹیں, وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا, قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے, یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا. عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا, اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے, جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے, بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے. زیادہ سختی نہ کریں, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا, جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا, کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو, بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے, ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے. جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم, جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی. جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے, علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے, اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے, سمجھ رہے ہیں, حیا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے, یہ غلط ہے.
गुनाह की ख्वाहिश ये वैसे ही दिल में होती है। लोग कहते हैं ना रमजान में शैतान बंद हो जाता है तो गुनाह क्यों होता है? तो गुनाह की जो ख्वाहिश है ना, ये शैतान, बड़ी प्यारी बात की है उलमा ने कि शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, तो शैतान को किस शैतान ने वर्गलाया था? क्या हो गया भाई? शैतान को किसी शैतान ने बोला था कि सजदा नहीं करो, ये मिट्टी से बना और तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी, तुम आग से बने हुए, तुम मिट्टी को सजदा करोगे तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये पट्टियां किसने पढ़ाई थी? कोई और शैतान थोड़ी था। शैतान की अपने जात में हसद और जेलिसी। तो इंसान दो वजह से गुनाह करता है। एक तो यह कि उसके दिल में ख्वाहिशात पूरी करने की चाहत अल्लाह ने वैसे ही रखी है। भाई फरिश्तों में ख्वाहिशात होती हैं? नहीं होती। फरिश्तों में ना रोटी की ख्वाहिश ना कोई और ख्वाहिश, तो अल्लाह ने इंसानों में रखी हुई है। रोटी भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए चाहिए करके वो एक तवील फहरिस्त बनाई हुई है उसने। सर पे बाल भी चाहिए, ये भी जरूरी है। आजकल के हमेशा से चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो सर के बाल कटा के ये समझते हैं कि अल्लाह को राजी कर रहे हैं, कम से कम ये इल्जाम अल्लाह पे मत लगाओ, ठीक है ना। बाल कटाएं, बाज लोगों पे ट्रेंड अच्छी लगती है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझें। तो इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है, उसकी फितरत है। वो तो शैतान ना भी कहे तो माइल होता है। देखो जब रोजा रखते हैं तो हमारा पानी पीने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता है प्यास में? तो ये शैतान समझा रहा है कि पानी पियो? बोले ना भाई, वो तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि जब प्यास लगेगी तो पानी पीने का दिल चाहेगा, तभी तो रोजे का सवाब मिलेगा। भूख लगेगी तो रोटी खाने का दिल चाहेगा। हाँ, अब मुसलमान ये देखता है भाई अल्लाह की तरफ से इजाजत है तो खा लो, इजाजत नहीं है तो नहीं खाओ। अब रोजा है तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। बाज दफा अल्लाह की तरफ से खाने का हुक्म होता है। किसी ऐसे शख्स ने नफली रोजा आपने रखा हुआ है, दावत कर ली जो आपके बड़ों में से है, करीबी रिश्तेदारों में से है, आप उसकी दावत अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज होने का खतरा है। तो फिर शरीयत का हुक्म क्या है? यहां रोजा तोड़ दो, रोजा तोड़ के उसकी दावत खा लो। फिर फुक़हा का इख्तलाफ है, बाज कहते हैं कि बाद में क़ज़ा करे, बाज कहते हैं नहीं करे। इमाम हनीफा के नजदीक बाद में क़ज़ा करना जरूरी है। तो यहां खाना क्या बन गया? हालांकि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि नहीं खाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से दोपहर तक का रोजा आपने बर्दाश्त कर लिया, सुबह की चाय छोड़ दी, गुटखा भी नहीं खाया, सुबह पान भी नहीं खाया, इतनी कुर्बानियां दे के 12-1 बजे तक आप पहुंचे और दावत आ गई, और ऐसी की दावत आई जो आपके चचा लगते हैं रिश्ते में और बड़े करीबी हैं। अब वो नाराज हो जाएंगे कि यार आज ही रोजा रखना था, मेरे बच्चे का वलीमा है, आज ही रोजा रखना था। तो बेहतर क्या है कि आप रोजा, हालांकि यहां दिल चाह रहा होता कि नहीं तोड़ो, क्योंकि फिक़ह हनफी में तो बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी ना उसको, या तो चलो बिल्कुल ही गरीबी में माफ हो रहा होता, तो बाद में कौन क़ज़ा करेगा यार, आज रख लिया। तो ख्वाहिशात, ये शैतान ना भी हो तो इंसान के दिल में अल्लाह ने ख्वाहिशात का एक समंदर रखा है। शैतान क्या करता है? शैतान ये देखता है कि ये आदमी अपनी ख्वाहिशात इसलिए पूरी नहीं कर रहा कि इसमें इसको खतरा है कि आखिरत में जहन्नम की सजा मिलेगी। यही वजह होती है ना मुसलमान, वरना तो भाई सारे चरसी रोइंची होते भाई। मुझे लोग आके बताते हैं कि यार वो फला कंट्री में इतने लोग 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। चरस का इंग्लिश में एक बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम आया है, जिससे चरस पीने वाला चरसी भी नहीं कहलाता और मुआशरे में उसकी इज्जत हो जाती है। कुछ दिन पहले एक साहब आए कि भाई ये यूके से आए हैं और ये एक इंग्लिश में चीज, मैं नाम भूल गया, वो पीते हैं। मैंने कहा यार ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी खूबसूरत चीज पी रहे हैं। इंग्लिश में ना बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम था। तो मैंने कहा, वो उसको उर्दू में तर्जमा किया, उन्होंने कहा चरस। तो मैंने कहा ये बोलो चरसी है भाई। उनको बोला तो नहीं मैंने, बेइज्जती हो जाती, लेकिन दिल में मेरे ख्याल है उनका सीधा बोलो भाई ये क्या है? चरसी है। मुफ्ती साहब इसके ड्रेसिंग पे ना जाना, इसकी इंग्लिश पे ना जाना, है चरसी। असल में ये होना चाहिए था। तो अब क्या है कि वो वहां तो बहुत ज्यादा नशा है ना,
تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو, وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے, تو پتہ چلتا ہے بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پیتی. وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں, جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو.
کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام